جی السلام علیکم۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مجید امجد کی شاعری کا فنی اور فکری جائزہ۔ مجید امجد اردو کے منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں، جنہوں نے اردو شاعری کو نت نئے موضوعات اور روایات سے روشناس کرایا۔ ناقدین ادب کے نزدیک جستجو اور تجسس مجید امجد کی شاعری کی ایک منفرد خوبی ہے۔ وہ ہمیں اس حیات و کائنات کے بارے میں اور اس کی حقیقتوں کے بارے میں سوال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا شے ہے یہ حرف و بیاں کا عقدہ مشکل، صورت مین یہ صورت۔ وہ انسان کی لاچاری اور بے بسی پر خالق کائنات سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے مالک زندان تقدیر، جوان و پیر کے پاؤں میں زنجیر۔ احمد ندیم قاسمی کے بقول جستجو ان کے اندر سوال پیدا کرتا ہے حیات کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں۔ اس کے علاوہ مجید امجد ایک حساس شاعر ہیں جو انسان کے ازلی اور افاقی دکھوں سے دل برداشتہ ہیں کہ دنیا کے آخر ہر انسان کا مقدر موت اور شکست کیوں ہے۔ مجید امجد سوال کرتے ہیں کہ موت کی گفتگو نہ کر رہے دوست، آہ یہ جستجو نہ کر رہے دوست۔ موت ان کی شاعری کا ایک نہایت اہم عنصر ہے۔ وہ جگہ جگہ پر موت اور تنہائی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نگاہوں کے آگے اجل کے سپاہی، کرے کیا بیچارہ تھکا ہارا راہی۔ یہ دنیا ہے میری یا مرکد ہے میرا، یہاں بھی اندھیرا وہاں بھی اندھیرا۔ موت کتنی تیرا و تاریک ہے، ہوگی لیکن مجھ کو اس کا غم نہیں۔ قبر کے اندھے گھڑے سے اس طرف باہر اندھیرا کم نہیں۔ کون اس گتھی کو سلجھائے دنیا ایک پہیلی، 2 دن ایک پھٹی چادر میں دکھ کی ہونی جھیلی۔ 2 کڑوی سانسیں لی، 2 چلموں کی راکھ انڈیلی، پھر اس کے بعد نہ پوچھو کھیل جو ہونی کھیلی۔ پنواڑی کی ارتھی اٹھی، بابا اللہ بیلی۔ دنیا کے مشاہدات کے دوران انہیں صرف محرومیاں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ اس دنیا کا نظام بدلنا چاہتے ہیں، وہ بھری دنیا میں تنہا محسوس کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ صبح سویرے بن کی چڑیا من کی بات بتائے، جنگل میں سرکنڈوں کی ٹہنی پہ بیٹھی گائے، کیا گاتی ہے کیا کہتی ہے کون اس بھید کو کھولے، دور کے کس انجانے دیس کی بولی بولے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے بقول مجید امجد وہ واحد شاعر ہے جس نے سوچ، زبان اور لہجے کی حد بندیوں کو توڑ کر اپنی انفرادیت کا احساس دلایا۔ مجید امجد لفظی صوتیات سے تصویر کشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بارہا تند ہوائیں چلیں، طوفان آئے، لیکن ایک پھول سے چمٹی ہوئی تتلی نہ گری۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں ہمیں موسیقی اور صوتی آہنگ بھی نظر آتا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ او تنبور بجاتے راہی، گاتے راہی، جاتے راہی، ساجن دیس کو جانا، ساجن دیس کو جانا۔ لفظی تکرار بھی ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ کالی چونچ اور نیلے پیلے پنکھوں والی، چوں چوں چچر چچر چچلاتی لالی، جانے کتنی سندر ہوگی روپ نگر کی رانی، اف چپلی میں سکڑی سکڑی انگلیاں گوری گوری۔ خواجہ محمد زکریا کے بقول اس کی شاعری میں فطرت کی گوناگوں اور انسانی روابط کے گہرے مشاہدے کا احساس ملتا ہے۔ شکریہ۔